أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده، اور جب وہ ایمان والے جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے ہوئے، مبارزے میں آئے، قالوا، انہوں نے کہا، اللہ سے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، آپ ہمارے اوپر صبر ڈال دیجئے، وثبت اقدامنا، اور ہماری قدموں کو ثابت قدم رکھیے، ہمارے قدموں کو جما دیجیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور آپ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ فہزموہم، پس ان ایمان والوں نے ان کافروں کو شکست دے دی، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وقتل داؤد جالوت، اور جالوت جو ان کا بادشاہ تھا، اس کو داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ اور داؤد علیہ السلام کون تھے کہ وہ آتاہ اللہ الملک، اللہ نے ان کو ملک، حکومت، سلطنت عطا فرمائی، والحکمہ، اور حکمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، وعلمہ، اور اللہ نے ان داؤد علیہ السلام کو سکھایا، مما یشاء، وہ علوم جو اللہ نے چاہے، جو کچھ چاہا اللہ نے ان کو سکھایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، ولولا دفع اللہ الناس، فلسفہ جہاد کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ دفع کرتا لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض کے ذریعے بعض کو، تو لفسدت الارض، زمین خراب ہو جاتی، زمین میں فساد پھیل جاتا۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ فضل کرنے والے ہیں جہان والوں پر۔ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، آیات نمبر 250 اور 251، ان کے درس کا پہلا حصہ گزر چکا ہے، آج درس کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلے دروس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر جب جالوت نے، قوم عمالقہ نے حملہ کیا، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا، ان کے لڑکوں کو غلام بنا لیا، لونڈیاں بنا لیا، اور ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا، تو یہ اپنے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو آ کے کہنے لگے، آپ ہمارے لیے کوئی حاکم، کوئی امیر مقرر کریں جس کے تحت رہ کے ہم ان قوم سے، ان لوگوں سے جہاد کریں، اور ہم جہاد کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو، اگر جہاد فرض ہو گیا تو پھر تم جہاد نہیں کر سکو گے، تم بیٹھ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری عورتیں وہ لے کے چلے گئے ہیں، ہمارے بچوں کو انہوں نے غلام بنا دیا ہے، اور ہم کیوں نہیں ان سے جہاد کریں؟ تو نبی نے کہا کہ اچھا، میں جو ہے حضرت طالوت کو اللہ کے حکم سے تمہارا امیر مقرر کرتا ہوں۔ اب بنی اسرائیلی تھے، ضد کرنے کی تو ان کی عادت تھی۔ اللہ کے نبی کو کہنے لگے، طالوت ہم میں سے غریب گرانے کا آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، اور اتنا کمزور آدمی، اس سے تو ہم مالدار ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہماری عزت ہے، یہ ہمارا کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے، وقت کے نبی نے کہا کہ دیکھو، یہ میرا انتخاب نہیں ہے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تمہارے اوپر چنا ہے، وزادہ علیہ فی العلم والجسم، اور اللہ نے اس کو علم اور جسم کی صفات بھی دی ہیں۔ تو سیاست کا علم اور لڑائی کا علم، میدان کا علم اس کے پاس ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے امیر مقرر ہوا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا چلو، اس کی ایک نشانی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے یہ امیر مقرر ہے کہ وہ تابوت سکینہ جو ہے، جس میں تمہارے نبیوں کی چیزیں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے تھے، اور اسی طرح دوسرے نبیوں کی جو ہے بعض چیزیں تھیں، متبرک بکسا جو تمہارا تھا، تابوت سکینہ، وہ جو اپنے ساتھ وہ قوم لے کے چلی گئی تھی جب انہوں نے تمہارے اوپر حملہ کیا تھا، تو وہ خود بخود تمہارے پاس آ جائے گا، فرشتے، تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھا کے لے کے آئیں۔ اور پھر اسی طرح ہوا کہ وہ اس بکسے کو جہاں بھی رکھتے وہاں بیماری پھوٹ پڑتی، وبا پھوٹ پڑتی۔ آخر ایک بیل پہ رکھ کے انہوں نے جو ہے اس بکسے کو نکال دیا، اور فرشتے اس کو ہانکتے ہانکتے طالوت کے دروازے پہ لے آئے۔ اب جب انہوں نے مان لیا کہ واقعی یہ ہمارا بادشاہ ہے، اب وہ ان کو لے کے چلے
تو جب ان کو لے کے چلے طالوت اپنے پورے لشکر کو، 80,000 کا لشکر تھا، تو طالوت نے مشاہدہ کیا، انہوں نے دیکھا کمانڈر نے کہ یہ لوگ تو اس طرح جا رہے ہیں خوشی خوشی جس طرح کوئی بندہ شادی میں جاتا ہے، سپاہیوں والی تو ان کے اندر بات ہی نہیں ہے، تو چلو ان کا امتحان لے لیا جائے، مجھے بھی پتہ چل جائے کون لڑنے والے ہیں کون لڑنے والے نہیں۔ پھر ان پر ایک آزمائش ہوئی کہ رستے میں ایک نہر تھی اور گرمیوں کا زمانہ تھا اور یہ سفر کر رہے تھے، تو طالوت نے اللہ کے حکم سے کہا کہ دیکھو آگے ایک نہر آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس نہر کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ آزمائش کیا ہوگی کہ تمہیں سخت پیاس لگی ہوگی لیکن تم میں سے کسی نے بھی اس سے پانی پینا نہیں ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ ہاں، پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے اللہ نے الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی جتنا بھی تمہارے ہاتھ میں آ سکتا ہے ایک دفعہ ایک چلو بھر کے تم پی سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں پی سکتے۔ تو بہرحال یہاں 3 گروہ ان کے ہو گئے، ایک تو وہ تھے جن کو پیاس کی شدت تھی، تو انہوں نے وہاں جا کے خوب پانی پیا، اللہ کے اور اللہ کے نبی کے حکم کی، اپنے امیر کی اطاعت کی نافرمانی کی۔ ان کا یہ ہوا کہ ان کے پیٹ سوج گئے اور اتنا پانی پیا کہ وہ وہیں بیٹھ کے وہاں سے اٹھ نہ سکے۔ تو اور من لم یطعمہ فإنہ منی، جو اس میں سے نہیں پیے گا وہ میری فوج میں شمار ہوگا، یہ طالوت نے ان کو کہہ دیا تھا۔ اب ان میں سے اکثروں نے پی لیا۔ اب 313 آدمی بچ گئے، 313 80,000 کے لشکر میں سے۔ اب 313 میں سے بھی 2 گروہ تھے، ایک نے جواز سے فائدہ اٹھایا، ایک چلو پانی پیا کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، دوسروں نے نہیں پیا۔ اب جنہوں نے ایک چلو پیا انہوں نے اجازت سے پیا تھا، لیکن دوسروں نے کہا کہ جب اللہ نے منع فرما دیا ہے تو ہم ایک چلو بھی نہیں پیتے، اللہ کی رضا میں ہماری رضا ہے تو ہم اپنے نفس پر صبر کرتے ہیں، اپنی پیاس پر صبر کرتے ہیں، ہم نہیں پئیں گے۔ اب جنہوں نے ایک چلو پیا تھا ان کے دل میں لشکر جرار دیکھ کے، جو جالوت کا لشکر تھا، بڑا لشکر تھا، اس کو دیکھ کے ان کے دل میں ہیبت بیٹھ گئی۔ ہم 313 ہیں اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر ہے، ہم ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، ہمارا لشکر تو بہت کم ہے۔ وہ چلے اپنے طالوت کے ساتھ، اپنے امیر کے ساتھ، لیکن دل میں ہیبت تھی۔ اب جنہوں نے بالکل پانی نہیں پیا تھا انہوں نے ان کو سمجھایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ، دیکھو تاریخ کے اندر اٹھا کے دیکھ لو کہ کتنے ہی کمزور لشکر تھے، کم تعداد میں لشکر تھے، اللہ نے ان کو بڑے بڑے لشکروں پر فتح دی، تو اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ واللہ مع الصابرین، تم صبر کرو، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، تم ہمت کر کے جہاد شروع کر دو، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ تو پھر جب میدان جہاد میں یہ پہنچ گئے، اب وہاں سے پچھلا درس اس کا خلاصہ آتا ہے کہ وہاں پہنچ کے ولما برزوا لجالوت، جب انہوں نے جالوت و جنودہ اور اس کے لشکر کا سامنا کیا تو انہوں نے اپنے رب سے ایک دعا مانگی، قالو، کہا کہ ربنا افرغ علینا صبرا، ہر مجاہد کے لیے دعا ضروری ہے، اے اللہ اپنا صبر ہمارے اوپر انڈھیل دے، ڈال دے، صبر ہمیں عطا فرما، کیونکہ جہاد کے اندر، جنگ کے اندر کھڑا رہنا بغیر صبر کے جہاد نہیں ہو سکتا، وہاں خوف ہوتا ہے، تیر اور تلوار اور نیزے سروں سے گزرتے ہیں، آج کل کے زمانے میں گولیاں کان کے قریب سے گزر کے جاتی ہیں، پیچھے دیواروں کو اڑا رہی ہیں، درخت اڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، تو اس لیے جہاد کے اندر ثابت قدم رہنا، قدم اکھڑے نہیں، اور صبر کرنا، اپنا جماؤ رکھنا، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب اللہ سے نہیں مانگے۔ اللہ اگر قدم جما دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان قدموں کو اکھاڑ نہیں سکتی۔ آج تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں امارت اسلامیہ 21 سال، ٹھیک ہے، اور 21 سال میں ان کے قدم اکھڑے نہیں، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا۔ ان کے فدائیوں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ فدائی ہنستے ہنستے جا رہے ہیں اور خوشی خوشی سے ایک بارود کے ٹرک کے اوپر بیٹھ رہے ہیں اور جا کر ان سے ٹکرا رہے ہیں، اور یہ تجزیہ کیا انگریزوں نے، فدائیوں کی ویڈیو لے کے انہوں نے کہا ہم دیکھیں تو صحیح یہ فدائی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فدائی اپنی موت سے پہلے اتنا خوش ہے کہ ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں جس طرح بس اس کے یہ تمنا تھی جو پوری ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس قوم کا ہم کیسے مقابلہ کریں، اس قوم کے قدم کیسے اکھاڑیں کہ جس قوم کا جو فدائی ہے، ہر مجاہد ہے، وہ شہادت کی تمنا رکھتا ہے،
ٹھیک ہے، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کو اپنی سب سے بڑی خواہش سمجھتا ہے، تو اس قوم کی جو ہے قدم کیسے اکھاڑ سکتا؟ تو بہرحال یہاں سب سے پہلی دعا حضرت جو ہے طالوت کے جو لشکر تھا انہوں نے دعا کی، ایمان والوں نے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ آپ ہی صبر دینے والے ہیں، آپ ہمارے اوپر صبر ڈال دیجئے، وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے قدم دشمن کے مقابلے میں، دشمن مضبوط ہے، لمبے لمبے قد ہیں، بڑی طاقتیں ہیں ان کے پاس، اے اللہ ہمارے قدم اکھڑ سکتے ہیں، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ۔ اور تیسری بات، وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ یہ جو کافر قوم ہے کفر کا پروگرام لے کے آئی ہے کہ ہم کفر کا نظام، یا اللہ عیاشی فحاشی، جس علاقے میں امریکہ اور یورپ جاتے ہیں وہاں عیاش اور فحاش بنا دیتے ہیں۔ آج کابل اور دوسرے لوگوں کو دیکھیں، داڑیاں جنہوں نے منڈائی ہیں، دنیا جن کا مطمع نظر بن گیا ہے، یہ وہی افغان تھے جو راتوں کو بھی سجدے کرتے تھے، اور یہی وہی افغان تھے جن کی پگڑیاں تھی سروں پہ، لیکن 21 سال کی اس کی محنت دیکھیں کہ جہاں بھی آئے انہوں نے اپنا پروگرام نافذ کر دیا۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو انہی کے پیچھے بھاگ رہے تھے، انہی کے جہازوں سے گر رہے تھے، انہی کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے اور دنیا کو خدا بنایا ہوا ہے، دنیا کو پوج رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ نے ایمان سے بڑی طاقت اور ایمان سے بڑی نعمت کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ جس کو یہ دونوں نعمتیں مل گئی، ایمان کی نعمت، ایمان کی طاقت مل گئی، سب کچھ اس کو مل گیا۔ تو بہرحال کفر ہمیشہ جہاں بھی جاتا ہے کفر اپنا پروگرام لے کے جاتا ہے، ظاہر بات ہے جہاں وہ جائیں گے وہ اپنا پروگرام لے کے جائیں گے۔ صحابہ اکرام جس ملک میں گئے وہ اپنا ایک پروگرام لے کے گئے، جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو حبشہ کے بادشاہ سے جو مکالمہ ہوا، پیچھے سے مکہ کے کفار پہنچ گئے کہ یہ ہمارے غلام تھے، یہ وہاں سے آئے ہیں، تو نجاشی نے جو مکالمہ ہوا اس میں کتنا بہترین مکالمہ، حضرت جعفر طیار نے جو تقریر کی، انہوں نے اپنا پروگرام پیش کیا نجاشی کے سامنے۔ ہم ظالم تھے، ہم شرابی تھے، ہم زانی تھے، اللہ نے ہمارے درمیان ایک نبی بھیجا جس نے ہمیں سکھایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، جس نے ہمیں سکھایا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، خدا وحدہ لا شریک ہے۔ یہ وہ حضرت جعفر کی جو تقریر ہے، یہ اسلام کا ایک پروگرام ہے جو نجاشی کے سامنے، نجاشی عیسائی بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے سامنے وہ اپنا پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح صحابہ جس علاقے میں پہنچے انہوں نے وہاں اپنا پروگرام پیش کیا، اور اللہ جل شانہ نے تھوڑے سے عرصے میں کہاں مکہ کے اندر قید رہنے والے تھوڑے سے مسلمان، مدینہ میں گئے تو 313، اور جو ہے بڑھتے گئے، ہر جنگ میں زیادہ ہوتے گئے، آخر فتح مکہ جب ہوا تو اس وقت 1.5 لاکھ کے قریب ہو گئے، اور پھر دنیا نے دیکھا 50 سال کے اندر آدھی سے زیادہ دنیا مسلمان ہو کے ان کے قدموں کے اندر آ گئی۔ یہ وہ پروگرام تھا صحابہ کا جو آج طالبان کے پاس ہے کہ انہوں نے تجدید کی، بیعت کی۔ اس دن میں دیکھ رہا تھا سب نے کہا کہ ہم اسلام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اسلام پر زندہ رہیں گے، اسلام پر ہماری موت آئے گی، سب نے اس پر بیعت کی۔ تو یہ وہ پروگرام ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو یہاں فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ وہ دعا کیا ہے، اے اللہ یہ تیرے دشمن ہیں، یہ اپنا پروگرام لے کے آئے ہیں، علاقوں کو فتح کرتے ہیں تو وہاں یاشیاں فاشیاں، شراب کے اڈے، زنا کے اڈے بناتے ہیں، جو ان کا پروگرام ہے وہی نافذ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے پروگرام کے حامی ہیں، ہم تیرے قرآن اور سنت کو لے کے چلنے والے ہیں اور تیری اسلامی شریعت کو لے کے چلنے والے ہیں، اے اللہ ان کافروں پر ہماری مدد فرما۔ تو یہ 3 دعائیں ہیں جو طالوت نے اس وقت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پچھلے درس میں نے کہا تھا خود غزوہ بدر میں ایسی دعائیں مانگی، اور ہر غزوے میں، ہر جہاد میں مانگی، اور صحابہ کو باقاعدہ بٹھا کر دعائیں سکھلائیں، جہاد کی جو دعائیں ہیں اللہ سے کیا مانگنا ہے۔ تو بہرحال یہاں جالوت نے جب دیکھا، جو کافر لشکر تھا اس کا سردار تھا جالوت، کہ میرے مقابلے میں یہ تو معمولی سا لشکر ہے، 313 آدمی ہے، تو وہ کہنے لگا اپنی فوج کو کہ بھائی کسی نے آگے نہیں آنا، کسی کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اکیلا ہی اس لشکر کے لیے کافی ہوں۔ اور بہت بڑا بہادر تھا، 10 فٹ کا اس کا قد تھا، اور پورے جسم پر، میں نے کل کے درس میں بیان کیا تھا یا پرسوں کے درس میں، کہ 3 من وزنی اس کی ڈھال تھی، اتنی بڑی ڈھال جو دشمن کے حملے کو روکنے والی تھی، تو اتنا طاقتور تھا کہ وہ اس کو اٹھانے والا تھا اور ساتھ اپنا اسلحہ بھی چلانے والا تھا، اور پورا جسم اس کا جو ہے وہ لوہے سے ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں اور ماتھا کھلا ہوا۔
اب جب اس نے یہ کہا قوم کو کہ کسی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا لشکر ہزاروں کا لشکر تھا وہاں، کہ آپ یہاں کھڑے رہیں، میں اکیلا ان سے مقابلہ کروں۔ اور اس زمانے میں جنگ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ابتدا میں دونوں طرف سے ایک ایک آدمی نکلتا تھا، ان کا بہادر جو ہوتے تھے، پھر ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا، ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو مار دیتا، پھر دونوں طرف سے ایک ایک سپاہی اور نکلتا، اس طرح دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ نکلتے، پھر عام جنگ شروع ہو جاتی۔ یہ ایک طریقہ تھا، دونوں طرف لشکر صفیں باندھے ہوئے ہوتے تھے، درمیان میں مبارزہ چلتا تھا۔ حل من مبارز، غزوہ بدر میں بھی ایسے ہی ہوا کہ کفار مکہ جب آئے تو مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا، حل من مبارز، کون ہے ہمارے سامنے آنے والا؟ تو مسلمانوں میں سے جو انصار مدینہ تھے، مدینہ کے انصار، وہ نکلے۔ تو کفار نے کہا ہم نے ان سے نہیں لڑنا، یہ تو مدینہ کے کاشتکار ہیں، یہ تو مدینے کے کسان ہیں، ہمارے مقابلے میں ہمارے ہم پلہ لوگ لے کے حضور کو یہ فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو، علی نکلو، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا، امیر حمزہ آپ نکلو، ٹھیک ہے، اور حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ آپ نکلو۔ یہ 3 شاہ سوار پھر حضور نے نکالے، چونکہ یہ قریش میں سے تھے، ان کے مقابلے میں تھے، ان کے خاندانوں میں سے تھے، خاندانوں کے مقابلے میں خاندان آئے، قریش کے مقابلے میں قریش آئے۔ پروگرام کیا تھا؟ ایک طرف کفر کا پروگرام تھا، دوسری طرف اسلام کا پروگرام۔ یاد رکھیں جو کفر کا ساتھی ہے وہ کفر کے پروگرام کا حصہ ہے، کل قیامت کے دن اسی پروگرام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو ایمان چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہے۔ تو آپ بتائیں کیا افغانستان کی جو فوج بنائی گئی، امریکہ نے بنائی ہے، ان کی چھاؤنیاں نہیں تھی؟ ان کی چھاؤنیوں میں مسجدیں نہیں تھی، ان مسجدوں میں اذانیں نہیں ہوتی تھی، ان کے امام مقرر نہیں تھے، سب کچھ تھا، کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، لیکن امریکہ کی اسمبلیوں میں بیٹھے تھے، ان کے غلام بنے تھے، ان کے پروگرام کا حصہ بن کے آئے۔ امریکہ نے جس پروگرام کے لیے 7 اپنے ملکوں کو بلایا، ان کو بھی استعمال کیا، اور جاتے جاتے ان غداروں کو کس طرح چھوڑ کے چلا گیا۔ میں اس دن ایک تصویر دیکھ رہا تھا 1927 کی، جب ویتنام کی جنگ ہوئی۔ ویتنام میں امریکہ جہاں بھی جاتا ہے وہاں سے غدار تلاش کرتا ہے، جو غدار ملت ہوں، غدار وطن ہوں، ان کو کھڑا کرتا ہے اپنی قوم کے خلاف۔ تو یہ اس کی پرانی تاریخ ہے۔ تو وہاں جو ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ ویتنام میں جب امریکہ نے شکست کھائی تو آخری ہیلی کاپٹر جو ان کے آخری فوجی کو لینے کے لیے آیا تو اس کو ایک کسی مکان کی چھت پہ اتارا گیا اور دوسرے مکان سے سیڑھی لگا کے اپنے فوجیوں کو چڑھایا گیا۔ اب وہ جتنے بھی اس کے ویتنام کے غدار تھے، جو اس کے ترجمان تھے، جو اس کے جو ہے خادم تھے، جو اس کے غلام بنے ہوئے تھے، تو وہ سارے کے سارے بھی جمع ہو گئے، ہمیں بھی لے کے جائیں گے۔ جس طرح آج آپ نے دیکھا کہ وہ جہاز میں بیٹھنے کے لیے وہ اپنے امریکیوں کو لے کے جا رہے ہیں، یہ بھی غلام دوڑ کے جو ہے جمع ہو گئے، کوئی ٹائروں کے ساتھ چمٹ رہا ہے، کوئی کدھر چمٹ رہا ہے۔ آخر وہ جب فضا میں جہاز اترا تو ساری دنیا نے دیکھا کہ 2 افغانی شہری جو ان کے غلام تھے وہ وہاں سے گرے اور گر کے وہیں مر گئے ایئرپورٹ کے اوپر۔ تو اسی طرح بالکل اسی تصویر میں 1927 یا 29 کی تصویر ہے ویتنام کی جنگ میں، تو جب انہوں نے اپنا آخری فوجی چڑھا لیا تو پوری سیڑھی پہ ویتنامی موجود تھے جو ان کے وہاں نوکر رہ چکے تھے، ان کے لیے جاسوسیاں کی، ان کے لیے غداریاں کی اپنے وطن سے، اپنے اسلام سے۔ تو اب انہوں نے اس سیڑھی کو دھکا دیا اور سارے کے ساروں کو نیچے گرا دیا، اور ان میں سے اکثر مر گئے اور وہ اپنا ہیلی کاپٹر لے کے چلے۔ یہ آخری فوجی جو انہوں نے نکالا۔ تو یہ جو کفر ہوتا ہے وہ تو اپنے پروگرام کے لیے آتا ہے، اس کے لیے چاہے وہ مسلمان کو استعمال کرے، کسی کو استعمال کرے، تو یہ تو ان کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی 3 شاہ سوار نکلے کہ ہماری قوم کے ہیں، ان کو نکالو۔ ان میں سے حضرت عبیدہ جو ہیں یہ شہید ہوئے، باقی جو ہے کفار کے تینوں جوان وہ واصل جہنم ہوئے، مارے گئے، اور حضرت علی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی لاشیں گرا کے واپس آ گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں بھی جو ہے جالوت نے یہ کہا کہ کسی لشکر کو آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا کافی ہوں۔ اب ہوا کیا؟ وہاں ہوا یہ کہ جب وہ ادھر سے نکلا، ادھر سے جو وقت کے نبی تھے حضرت سموائیل علیہ السلام، ان کو وہی آئی، وہی یہ آئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو آپ آگے بھیجیں ان کے مقابلے میں۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت بچے تھے،
ان کے جو والد تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے، ان کا نام عیسیٰ تھا یا یسی بن عویبد، یہ نام تاریخ کے اندر آتا ہے، تو وہ بھی شامل تھے۔ ان کے 6 بیٹے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے 6 بھائی، 5 بھائی اس جنگ میں شریک تھے۔ حضرت داؤد کو اس لیے نہیں لایا گیا کہ وہ کم سن بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، وہ جنگ کے قابل نہیں تھے، یہ پیچھے سے سامان دینے کے لیے اپنے بھائیوں کو آئے کہ چلو میں شرکت تو نہیں کرتا لیکن سامان جو ہے وہ میں اپنے بھائیوں کو پہنچا کے واپس آتا ہوں۔ ادھر جب یہ پہنچے، ادھر سے اللہ کے نبی کو وحی آئی، حکم ہوا کہ جالوت کے مقابلے کے لیے اس بچے کو نکالے، داؤد کو نکالے۔ وہ تو نبی بعد میں بنے، جب جوان ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام بنے۔ تو اب اللہ کے جو نبی تھے، وقت کے جو نبی تھے، انہوں نے ان 6 کے 6 بیٹوں کو اور ان کے والد کو جمع کیا اور ان کے سامنے ان کو کہا کہ دیکھو اللہ کا حکم یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا مقابلہ کرنا ہے، ادھر سے اتنا بڑا آدمی اور ادھر سے بچہ۔ ان کے بھائیوں نے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم اس کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ داؤد سے بھی پوچھتے ہیں۔ انہوں نے داؤد علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اس کا مقابلہ کریں گے؟ انہوں نے کہا جی میں مقابلہ کروں گا اس سے۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ ادھر سے جالوت مقابلے کے لیے نکلا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو وقت کا اسلحہ تھا، تیر، تلوار، نیزہ، کوئی استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دشمن پر پتھر پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ پتھر کی کہانی بھی عجیب ہے، میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں پتھر پھینکوں گا، اگرچہ آپ کم سن تھے، آپ کی عمر کم تھی، لیکن بہت ذہین تھے اور پتھر چلانے میں بڑے ماہر تھے۔ چنانچہ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تھیلے میں سے ایک پتھر نکالا، اور جو ان کا فلاخن تھا، فلاخن عربی میں کہتے ہیں کہ یا تو غلیل ہوتی ہے، غلیل سے جس طرح ہم مارتے ہیں، لیکن یہ غلیل کو فلاخن نہیں کہتے۔ فلاخن وہ ہوتا ہے، شاید آپ نے کہیں دیکھا ہو، کہ جس میں پتھر ڈال کے اس طرح گھماتے ہیں اور پتھر کو پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے زمانے میں یہ بھی مہارت ہوتی تھی، یہ ایک جنگی اسلحہ ہوتا تھا۔ آج کل فلسطینیوں کے پاس جو ہتھیار ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خاص ربڑ کے خاص ایک طرز کا بنا ہوتا ہے، اس میں پتھر ڈال کے ہاتھوں سے گھما کے اس کی خوب طاقت کے ساتھ جتنی سپیڈ بنائیں گے پتھر اتنی سپیڈ سے دشمن کی طرف جائے گا، لیکن اس کے لیے طاقت کے ساتھ ساتھ نشانہ بازی بھی چاہیے کہ وہ پتھر وہاں جانا چاہیے جہاں بندہ مارنا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کیونکہ بچے تھے، فلاخن کے بڑے ماہر تھے اور پتھر مارنے کے بڑے ماہر تھے۔ اب انہوں نے وہ پتھر نکال کے گھما کے انہوں نے مارا، اور جالوت کا کوئی حصہ خالی نہیں تھا، صرف ماتھا خالی تھا، تو وہ پتھر ماتھے میں لگا اور پیچھے سر سے نکل گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرا پتھر نکالا، پھر تیسرا نکالا، تینوں پتھر اس کے ماتھے پہ لگے اور اس کا کچومر نکل گیا اور وہ وہیں گرا۔ پھر ان کا دوسرا آدمی آگے آیا، وہ بھی مارا گیا۔ پھر اس طرح ان کے لشکر نے جب دیکھا کہ ہمارا سردار جو تھا جس کے بل پہ ہم آئے تھے وہ بھی مارا جا چکا ہے، تو بھگدڑ مچ گئی، بھاگنے لگے۔ تو طالوت کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا اور پیچھے لگ کے ان کو شکست سے ہمکنار کر دیا۔ اسی واقعے کے متعلق یہاں اللہ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو، یہ فلسطین اس وقت طالوت جو ہے جالوت کا مرکز تھا، ان کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اب آگے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے مناقب بیان فرمائے کہ حضرت داؤد کون تھے۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سب سے پہلی منقبت فضیلت یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے باپ اور بھائیوں کے پاس میدان جنگ کی طرف جب آ رہے تھے تو راستے میں کچھ درخت تھے، درخت کے پتوں سے آواز آئی، اے داؤد تمہارے قریب یہ جو پتھر پڑے ہوئے ہیں ان پتھروں کو اٹھا لو، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہ 3 پتھر اٹھا لیے اور اپنے تھیلے میں ڈال دیے۔ پھر یہی وہ پتھر تھے جو انہوں نے جالوت پر چلائے اور ان پتھروں کے ذریعے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور دوسری فضیلت حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام صوم داؤدی، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ اور آج بھی صوم داؤدی بعض لوگ رکھتے ہیں، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، یہ ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اور تیسری بڑی فضیلت، آپ اتنے بہادر تھے کہ دشمن کے مقابلے میں کبھی بھی آپ نے پشت نہیں پھیری،
اتنے بہادر، بچپن سے اللہ نے ان کو بہادری عطا فرمائی تھی۔ چوتھے نمبر پر آپ بچپن میں بکریاں چراتے تھے، جب بھی کوئی بھیڑیا یا شیر بکریوں پر حملہ کرتا تو آپ اس کے جبڑے پھاڑ دیتے تھے، یعنی اتنے بہادر تھے کہ اس شیر کا مقابلہ کرتے، بھیڑیے کا مقابلہ کرتے اور اس کے جبڑے پھاڑ کے رکھ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت ان کو عطا کی تھی، اگر قد میں آپ چھوٹے تھے مگر جسم کی جو قوت تھی وہ بلا کی اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ پانچویں کہ آپ خوش الہان تھے، انتہائی خوبصورت اور پیاری آواز تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی، اور یہ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا سب دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت آواز جو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ داؤد علیہ السلام کو۔ اور جنتیوں کو جہاں آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا، مختلف نبیوں کی صفات دی جائیں گی، حسن یوسف دیا جائے گا، وہاں آواز جنتیوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کی دی جائے گی۔ تو آج بھی دنیا میں مشہور ہے، کسی کو ہم خوبصورت آواز کو سنتے ہیں، تلاوت نعت وغیرہ، تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو لحن داؤدی ہے، یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے لحن میں بول رہا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب آپ اپنی زبور جو تھی، زبور ان کی جو کتاب تھی، جب آپ اپنی کتاب کی تلاوت کرتے تو آسمان پر پرندے رک جاتے، پرندے آپ کے ساتھ تلاوت شروع کرتے، پہاڑ آپ کے ساتھ تلاوت شروع کر دیتے تھے، پتھر اور سنگریزے آپ کے ساتھ جو ہے، اور ایک طرح کا جو ہے ایک سکون پورے جو ہے فضا کے اندر پیدا ہو جاتا، تو ایسی تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ جل شانہ نے پانچویں نمبر پر کہ اللہ نے آپ کو لحن داؤدی استعمال جو ہے دیا تھا، آپ کو آواز عطا فرمائی تھی۔ چھٹے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے لوہے کو آپ کے ہاتھ پر موم کر دیا۔ لوہا بالکل پانی کی طرح، موم کی طرح تھا، جس طرح چاہتے مول لیتے، آپ لوہے کی زرہ بناتے تھے، لوہے کے بڑے بڑے پتیلے بناتے تھے، دیگیں بناتے تھے، اس طرح کرتے تھے جس طرح ہم جو ہے موم کو کرتے ہیں، اس طرح لوہے کو جہاں موڑتے وہ لوہا موڑ جاتا تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا کہ اللہ جل شانہ نے لوہے کو آپ کے ہاتھ پر موم کر دیا۔ ساتواں آپ کی عبادت کا حال یہ تھا کہ آپ کو عبد البشر کہتے ہیں، اور عباد اللہ نے کہا کہ آپ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ اور آٹھویں نمبر پر اللہ نے جو یہاں فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی عطا فرمائی۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ طالوت کے بعد آپ ان کے جانشین بنے، طالوت جب فوت ہو گیا ان کے جانشین حضرت داؤد علیہ السلام۔ نویں فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ کو خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے، جس طرح موسیٰ جو ہے وہ کلیم اللہ ہے اور عیسیٰ روح اللہ ہے، ان کو جو ہے داؤد خلیفۃ اللہ کا خلیفہ۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ مقرر بنایا۔ اور بائبل کی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی بہادری سے متاثر ہو کر جو طالوت بادشاہ تھا انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا۔ تو یہ نویں فضیلت ہے۔ 10ویں فضیلت حکومت کے علاوہ اللہ نے فرمایا والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکمت بھی عطا فرمائی۔ عام طور پر حکمت مراد کیا ہے؟ غایت درجے کی عقل مندی، معاملہ فہمی، کہ معاملے کو سمجھنا۔ تاہم بعض فرماتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ یاد رکھیں حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں حکومت اور نبوت ایک شخص کو نہیں ملتی تھی، حاکم اگر ایک تھا تو نبی دوسرا ہوتا تھا، دو مختلف شخصیتوں کے پاس ہوتی۔ جیسے یہاں ہی دیکھ لیں کہ حضرت سموائیل علیہ السلام نبی تھے اور حضرت طالوت حاکم تھے، نبوت ایک کے پاس تھی اور حکومت جو ہے دوسرے کے پاس تھی۔ اللہ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ کر اکٹھی ہو گئی کہ طالوت کے بعد آپ کو خلافت ملی اور حضرت سموائیل جب فوت ہوئے ان کے بعد آپ کو نبوت بھی ملی، گویا کہ نبوت اور حکومت دونوں حضرت داؤد علیہ السلام سے شروع ہو گئی۔ یہ 10ویں خصوصیت۔ 11ویں خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ کہتے ہیں جو چاہا حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے سکھلا دیا۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 16 جگہ پہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف فنون سکھائے، مختلف علوم کا علم جو ہے ان سے نوازا۔ اور 12ویں فضیلت پرندوں کی بولیوں کا علم اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھلایا۔ سورہ نمل کے اندر اللہ آتا ہے عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہ ہمیں اڑتے ہوئے جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی۔
یہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی جتنا بھی علم تھا اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بے شمار علم عطا فرمائے. تو آپ کے بعد آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی نبی بھی ہوئے اور خلیفہ بھی ہوئے. یہ وہ دور تھا بنی اسرائیل کا جو سنہری دور تھا. خلافت اور نبوت ایک جگہ جمع تھی. امن ہی امن تھا. خوشحالی کا زمانہ تھا. اچھائی کو غلبہ تھا اور برائی دم توڑ چکی تھی, ختم ہو چکی تھی. اب یہ تو پورا واقعہ یہاں بیان ہو گیا. آخری جملے میں اللہ نے فلسفہ جہاد بیان فرمایا. آخری جملہ اللہ کہتے ہیں یہ ہم جہاد کیوں کرواتے ہیں, قوموں کو قوموں سے کیوں لڑواتے ہیں, مسلمانوں کو ایمان والوں کو کافروں سے جہاد کرنے کا حکم کیوں دیتے ہیں. فلسفہ جہاد کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ اگر اللہ دفع نہ کریں لوگوں کو بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ, یعنی مسلمانوں کے ذریعے کافروں کو اللہ اگر نہ روکیں اور کیا ہو جائے لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ زمین میں فساد پھیل جائے. آپ دیکھیں دنیا میں ابھی کفر کا زیادہ غلبہ ہے اور کفر کی وجہ سے ویسے ہی فساد ہے. یعنی 7.5 ارب آبادی ہے دنیا کی, 7.5 ارب آبادی. ان میں سے 1.25-2 ارب صرف مسلمان ہیں, باقی 5-5.5 ارب ویسے ہی کافر ہیں. کافر ویسے ہی اللہ کے دشمن ہے, ویسے ہی اللہ کے دشمن ہے. مسلمانوں کے ملکوں میں بھی کافروں کا نظام چل رہا ہے. تو اس وقت مجموعی طور پر پوری دنیا میں کفر کا نظام, کفر کا پروگرام ہی چل رہا ہے. اگر اب بھی جہاد نہ کیا جائے, اللہ کے پروگرام کو نہ نافذ کیا جائے تو یاد رکھیں مسجدیں ویران ہو جائیں گی, استبل بنا دی جائیں گی اور مدارس ختم ہو جائیں گے اور مسلمان جو ہے وہ ذبح ہو جائیں گے. اور یہ ہو بھی رہا ہے. برما میں دیکھیں, کشمیر میں دیکھیں, فلسطین میں دیکھیں, کتنے ممالک میں جہاں سے آگے مضبوط جہاد نہ ہو تو وہاں مسلمان جو ہے گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض دوسروں کے ذریعے نہ ہٹاتے تو زمین میں فساد برپا رہتا. یعنی جب کسی گروہ نے خدا کی زمین پر بد امنی پھیلانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں دوسری قوم کو, دوسری جماعت کو بھیج دیا جنہوں نے مفسدین کا خاتمہ کر دیا. یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ جب قوم عمالقہ کی زیادتیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کے ذریعے ان کا کلا کما کر دیا. اسی لیے دشمن کے ساتھ جہاد کا حکم دیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا حتی لا تکون فتنہ, اس وقت تک جہاد کرو کہ جب تک فتنہ اور فساد بالکل ختم نہ ہو جائے, کفر اور شرک کی ناپاکی دور نہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ ہونے لگے اور اسلام کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے, اس وقت تک جو ہے جہاد کرو. یہی وہ مشن ہے. جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی. یاد رکھیں افغانوں کے اندر اتنی بہادری ہے کہ جتنے بھی افغان گزرے ہیں بھارت پر, انڈیا پر روب ڈالنے کے لیے ہمارے حکمرانوں کو اپنے میزائلوں کے نام افغان ان جو ہے سپوتوں کے نام پہ رکھنے پڑے, ان افغان جو ہے طاقتوروں کے نام پہ. ہمارے ایک میزائل کا نام ہے ابدالی. احمد شاہ ابدالی کون تھے؟ افغان تھے, پختون تھے. اللہ نے ان کو بڑی بہادری عطا فرمائی تھی, دین کے لیے لڑے, مرہٹے, اور سکھ جو ان کے مقابلے میں آئے ان کو انہوں نے تیغ کر دیا, اسلام کو بچایا, مسلمانوں کو بچایا. آج ابدالی اور غزنوی, ٹھیک ہے. تو اسی طرح غوری, ہمارے ایک مثال کا نام ہے غوری. شہاب الدین غوری کون تھے؟ یہ بھی افغان تھے. تو یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہندوستان پر حملے کیے اور اسلام کے لیے جہاد کیا اور دشمن کو جو ہے خاک چٹائی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے افغان سپوتوں نے آج کی پوری دنیا کو خاک چٹائی. یہ ہمارے لیے انتہائی بڑی فتح ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے. آج ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا. پہلے تاریخ میں پڑھتے تھے کہ شہاب الدین غوری نے فلاں جگہ پہ یہ کیا اور اتنے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی. احمد شاہ ابدالی نے فلاں جگہوں پہ سکھوں کو, مرہٹوں کو, ہندوؤں کو شکست دی اور فلاں جگہوں پہ جو ہے افغان کے فلاں بڑوں نے جو ہے برطانیہ کو توڑا. روس کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ روس کو توڑا گیا. آج اللہ نے ہمیں ہماری آنکھوں کو اور دل کو ٹھنڈا فرمایا. ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ افغان ان لڑاکوں نے, ان مجاہدین نے, ان جہاد کرنے والوں نے
پوری دنیا کے سامنے پوری دنیا کے کفار کو ذلیل کر دی. تو یہ 100 سال بعد ہمارے تیسری نسل پڑے گی کہ ایک زمانہ تھا کہ 57 ملک اکٹھے ہو کے افغانوں پر چڑھ گئے اور انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا اور افغان مجاہدین نے 57 ملکوں کو شکست دی. آج تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. 100 سال کے بعد ہمارے بچے یقین نہیں کریں گے کہ 57 بڑے بڑے ملک ایٹمی ملک آئے اور انہوں نے افغانوں پر حملہ کیا اور انہوں نے اللہ کی مدد اور نصرت سے ان کو شکست دی. یہ تسلیم نہ کرنے والی بات ہوگی. آج تو ہم اپنے مشاہدے میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ وہ مدد ہوتی ہے جہاد کے ذریعے. تو یہاں بھی اس واقعے سے ہمیں یہی جو ہے عبرت ملتی ہے کہ جو قوم جہاد نہیں کرے گی اللہ اس کو ضائع کر دے، چاہے جتنی بڑی سجدے میں ہو. یاد رکھیں یہ جو سمرقند اور بخارا ہے یہ ہمارے علاقے تھے اور بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مدارس ہزاروں طلباء موجود تھے لیکن انہوں نے جہاد نہیں کیا. ایک ایک چیز پر بحث ہو رہی تھی. ادھر سے دشمن آ گیا، ادھر سے یہ اپنے جو ہے یاد رکھیں جب دشمن آ جائے تو پھر مسلح جو ہے اٹھا لیا جائے، پھر مدرسہ ختم کر دیا جائے، پھر بیوی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ خاوند سے اجازت لے، غلام کو بھی آقا سے نفیر عام ہو جاتا ہے، جہاد کا عام اعلان ہوتا ہے. تو جو ہے اب وہاں لوگ کہتے ہیں ہم تو علم ہے، ہم تو جو ہے ذکر کر رہے ہیں، یہاں ذکر کریں گے پھونک ماریں گے تو کافر اڑ جائیں گے. تو یاد رکھیں ہر موقع کی عبادت الگ ہوتی ہے. ذکر اپنی جگہ پہ جب امن کی حالت ہو اللہ کا ذکر کرو، اور جب دشمن آ جائے تو پھر سب سے بڑی عبادت جہاد ہے. جہاد سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. پھر جب آپ مجاہد بنیں گے اور جہاد کے اندر جائیں گے تب آپ بھی محفوظ ہوں گے، آپ کی عورتیں بھی محفوظ ہوں گی، آپ کے بچے بھی محفوظ ہوں گے. تو ورنہ دشمن کیا ہوگا؟ دشمن یا تو آپ کی عورتوں کو آپ کے بچوں کو تباہ کر دے گا یا ان کو اپنے پروگرام میں لگا لے گا اور ان کو انہی طرح جو ہے اپنی طرح یاش پہاش بنا دے گا، برائی کو عام کر دے گا، آپ کی نسلیں اجڑ کے رکھ دے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. جب کوئی زمین میں فساد کرنے لگتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنے لشکروں میں سے کوئی لشکر کھڑا کرتے ہیں، وہ ان فسادیوں کو ختم کر دیتا ہے. اور آگے آخری جملہ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ جہان والوں پر فضل کرنے والے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ایک جماعت کو، اور حضور نے کیا فرمایا کہ ایک جماعت قیامت تک رہے گی، جہاد کو کوئی ختم نہیں کر سکے. ساری دنیا بھی جہاد، سارے مسلمان بھی جہاد چھوڑ دیں، ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ جہاد کے لیے کھڑی ہوگی، یہاں تک کہ حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے ان کے جو ہے وہ معیت میں پھر دجال کے ساتھ جہاد کریں گے. یہ وہی جماعت ہے جو مضبوط ایمان والی ہے، پوری دنیا سے جو ہے وہ لڑنے والی ہے اور ایمان کے پروگرام کو لے کر جانے والی ہے. اللہ جل شانہ ہمیں بھی اسی جماعت میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں اپنے پروگرام کا حصہ بنائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمزوریوں کو ختم فرمائیے، ہماری سستیوں کو ختم فرمائیے. قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، اس پر عمل کرنے، اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ قرآن کی سنت کی خدمت کے لیے، اس نظام کی خدمت کے لیے ہماری اولادوں اور نسلوں کو قبول فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور ہمیں نصیب فرمائیے. دنیا کے جتنے باطل نظام ہیں، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، جمہوریت ہے، یا اللہ سب باطل نظاموں کو ختم فرمائیے، اپنا نظام غالب فرمائیے. یا اللہ کمزوروں کی مدد فرمائیے، جو ہمارے محلے میں بزرگ بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائیے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا